بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام اور ناظرین اعظام، صوبہ بہار کے ضلع ارریہ سے محمد راغب صاحب روزے کے متعلق چند سوالات کرتے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ جواب بہت آسان ہے، آپ ذہن میں رکھیں۔ انجیکشن کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ انجیکشن کبھی گوشت میں لیا جاتا ہے اور کبھی انجیکشن ایسا ہوتا ہے جو نس میں لیا جاتا ہے، رگ میں۔ انجیکشن خواہ رگ میں لیں، نس میں لیں یا انجیکشن گوشت میں لیں، انجیکشن کی دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت ہو، انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خواہ انجیکشن رگ میں لیں، خواہ انجیکشن نس میں لیں یا انجیکشن گوشت پوست میں لیں۔ ہاں، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انجیکشن بیماری سے شفا یابی کے لیے انسان لیتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی انجیکشن صرف اور صرف اس وجہ سے لیتا ہے کہ روزے میں جو تھوڑی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، یہ کمزوری دور ہو، روزے میں طاقت محسوس ہونے لگے اور روزے کا جو احساس ہے وہ احساس باقی نہ رہے بلکہ طاقت ہو، تو انجیکشن اگر طاقت کو حاصل کرنے کے لیے اور جو کمزوری تھوڑی بہت روزے میں ہوتی ہے، فطری بات ہے، اس کو دور کرنے کے لیے انجیکشن اگر آدمی لے رہا ہے تو پھر یہ انجیکشن لینا اس کے لیے مکروہ ہوگا۔ روزہ باقی رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا، لیکن یہ انجیکشن لینا جو طاقت کے لیے لے رہا ہے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے لے رہا ہے، روزے کے احساس کو ختم کرنے کے لیے لے رہا ہے، تو اس صورت میں انجیکشن لینا مکروہ ہوگا۔ اور کسی بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے لے رہا ہے تو اس صورت میں انجیکشن لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انجیکشن لینے سے روزہ کسی بھی صورت میں بہر صورت نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا سوال محمد راغب صاحب کا یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں خون نکالنا کا وہ خون بلڈ ٹیسٹ کے لیے ہو یا وہ خون کسی کو چڑھانے کے لیے ہو، تو روزے کی حالت میں خون نکالنا یا خون داخل کرنا بدن میں، یعنی خون چڑھانا، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ان دونوں صورتوں میں، یعنی خون بدن سے نکالا جائے بلڈ ٹیسٹنگ کے لیے یا کسی کو دینے کے لیے یا کسی اور وجہ سے، یا بدن میں خون داخل کیا جائے بیماری سے شفا یابی کے لیے علاج کے طور پر، دونوں میں سے کسی بھی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گویا کہ راغب صاحب کے 3 سوالات ہوئے۔ ایک سوال تھا کہ انجیکشن لینے کا کیا حکم ہے روزے کی حالت میں، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ خون اگر بدن سے نکالا جائے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیسرا سوال تھا کہ اگر خون چڑھایا جائے، خون داخل کیا جائے روزے کی حالت میں، تو کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ ان تینوں صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی رہے گا۔ ایک اور ہمارے دوست ہیں، ہمارے مخلص ہیں، چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، سرزمین دیوبند میں موجود ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے، روزے سے متعلق ہے کہ بسا اوقات آدمی روزے کی حالت میں جب ہوتا ہے اسے نزلہ ہو جاتا ہے، ناک بہتی رہتی ہے یا بار بار کھانسی آتی رہتی ہے جس سے بلغم نکلتا رہتا ہے، تو ناک بہہ رہی ہے۔ اب بار بار ناک سرکنے میں آدمی کو پریشانی بھی ہوتی ہے، اس نے ناک اوپر کھینچ لیا، جو نیٹا نیچے گر رہا تھا اس نے اوپر کھینچ لیا، ایسے کر لیا اس نے، یا بلغم جو آ رہا تھا خود بخود کبھی منہ کے اندر چلا جا رہا ہے یا کبھی وہ عمدن بھی اندر لے رہا ہے، کبھی چونکہ پھینکتے پھینکتے پریشان ہے، الجھن محسوس ہو رہی ہے، تو کیا بلغم کے منہ میں آنے کے بعد اندر چلے جانے سے یا اندر کر لینے سے یا ناک سے جو نیٹا نکل رہا ہے سردی کی وجہ سے،
اس کے اوپر کھینچ لینے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ پریشانی کی بات ہے، ایک بیماری ہے، ایک الجھن ہے، اور عام طور سے ایسی الجھنوں میں ایسا ہوتا ہی ہے، بلغم اندر چلا جاتا ہے یا آدمی لے لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر بھی ایک بات یاد رکھیے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منہ میں تھوک کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد وہ پھر تھوک کو اندر گھونٹ لیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا، یعنی منہ میں تھوک کو جمع کرنا، جمع کر کے پھر گھونٹ لینا، عمدن ایسا کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، روزے کی حالت میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تھوک پھینک دیں آپ، یا تھوک آئے تو گھونٹ لیں، آپ اسے جمع کر رہے منہ میں اور پھر اسے باضابطہ نگل لیں، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یہ روزے کے متعلق چند مسائل تھے جو آج کل میں لوگوں نے دریافت کیے تھے، معلومات حاصل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، چاہا تھا، انہیں مسئلہ بتا دیا گیا۔ افادہ عام کے لیے آپ سب کی خدمت میں یہ کلپ حاضر ہے، خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی سنائیے، اور صدقہ جاریہ کے طور پر اسے عام کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔